هيدر هيدر عمنا نوخر هيدر 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 صوبي خوسر هيدر 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 ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين ومحبوب رب المشرقين والمغربين سيدنا ومولانا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال إمام الحسين عليه السلام مثلی لا یباع مثلہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایام اعزا کے ہیں اور ان ایام کے طفیل ان ایام کے صدقے خداوند متعال ہر سال یہ توفیق دیتا ہے کہ اس ذکر کو بجا لایا جائے، اس ذکر کو انجام دیا جائے، اس ذکر کو احیا کیا جائے جو مومنین کے قلوب میں نور عطا کرتا ہے، تقویت عطا کرتا ہے اور خوشنودی سبب اہل بیت بنتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ جب بھی آپس میں بیٹھا کرو تو ہمارے امر کو زندہ کیا کرو. کیسے زندہ کریں مولا؟ ہمارے کلام کو، ہماری باتوں کو اپنی بیٹھک کی، اپنی محفل کی زینت بنایا کرو اور پھر خود اس پر عمل کرو اور دوسروں کو اس پر عمل کرنے کی دعوت دو. یہ کلام معصوم ہے اور یہ جو ہم آج انجام دے رہے ہیں یہ سنت معصوم ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ بعد میں شروع کی گئی کوئی رسم ہو، نہیں. تقریباً 200 سال کربلا کے بعد ایام عزا معصومین کے دور میں آیا ہے اور اس 200 سالہ دور کے اندر جس طرح اہل بیت نے ان ایام کو گزارا ہے، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بھی ان ایام کو اسی طرح گزاریں. روایتوں میں ملتا ہے کہ جب محرم کا چاند رونما ہوتا تھا تو لوگوں کو چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بلکہ اہل بیت کے چہرے دیکھ کر انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ محرم کا چاند رونما ہو گیا ہے. امام صادق کے ایک دفعہ مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. فرماتے ہیں کہ جب بھی مدینے میں محرم نزدیک آتا تھا اور اہل بیت کے گھر سے گریہ اور پگا کی آواز بلند ہوتی تھی، ہم سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند
آ گیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اس غم کو ہر سال منایا جائے؟ کوئی وجہ ہونی چاہیے نا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس مکتب کے ماننے والے ہیں کہ جس مکتب میں بغیر دلیل کے کوئی کام نہیں کیا جاتا۔ اس مکتب کے ماننے والے ہیں کہ جہاں پر بغیر حکمت کے کسی کام کو انجام دیا نہیں جاتا۔ ہر کام کی کوئی نہ کوئی حکمت اور کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے۔ تو ہم جو یہ ہر سال اس غم کو منا رہے ہیں، ذکر وہ کر رہے ہیں، کیا اس کی کوئی وجہ ہے؟ ہاں وجہ ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ ذکر امام حسین کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں ختم نہیں ہونا چاہیے؟ کوئی وجہ؟ کل آپ کے سامنے مختصراً بیان کیا، جو افراد کل موجود نہیں تھے ان کے لیے مختصراً بیان کروں کہ جب امام کے پاس خط آیا گیا، ولید نے بلایا امام کو اور سامنے یزید کا خط رکھا، کہا کہ آپ سے بیعت طلب کرنے کا کہا گیا ہے۔ امام نے کیا جواب دیا؟ امام نے کہا میں کون ہوں؟ معدن الرسالہ، میں کون ہوں؟ اہل بیت النبوہ۔ اور یزید کون ہے؟ رجل شارب الخمر، وہ ہے جو شراب کا پینے والا ہے۔ مختلف صفات امام گنواتے گئے، اپنی بھی اور یزید کی بھی۔ اور اس کے بعد امام نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ پھر ہماری گفتگو کل یہاں تک پہنچی کہ امام نے جن الفاظ کا انتخاب کیا بہت خوبصورت الفاظ ہیں۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ انا لا ابایع یزیدہ، کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا، نہیں کہا امام نے، بلکہ امام نے کہا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یعنی امام بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اب سے لے کر آخرت تک ہر دور کے اندر حسینی صفات والے بھی تمہیں نظر آئیں گے، ہر دور کے اندر یزیدی صفات والے بھی تمہیں نظر آئیں گے۔ ابھی تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کو پہچانو اور ایسی صف میں کھڑے ہو کے حسینی کہلاؤ۔ یہ جو آج کل اصطلاح نکلی ہے نیوٹرل کی، اسلام کی نظر میں نیوٹرل کی کوئی اصطلاح نہیں ہے، ایسا کوئی لفظ نہیں ہے نیوٹرل، یا حق ہے یا باطل، تیسری کوئی راہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص صف امام حسین میں کھڑا نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صف یزید میں کھڑا ہے، نہیں ہے کوئی تیسری راہ۔ ایسا نہیں ہے کوئی یہ کہے کہ نہیں میں امام حسین کی صف میں تو کھڑا نہیں ہو سکتا لیکن میں نے یزید کا ساتھ بھی نہیں دیا، کہا نہیں، قابل قبول نہیں ہے۔ مولا راستے میں ایک شخص ملا، مولا نے اپنے آداب بتائے کہ ہم کربلا جا رہے ہیں، یہ ہمارے مقاصد ہیں، ہمارا ساتھ دو گے؟ کہا مولا فلاں فلاں امانت ہے اپنے ملک پہنچانی ہے، میرے پاس پیسہ ہے، آپ میرا پیسہ لے لیجئے۔ نہیں چاہیے۔ مولا میری سواری، میری تلوار، کیا چاہیے؟ ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ تو کوئی تیسری صف نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا انسان بولے کہ میں نے یزید کا ساتھ تو نہیں دیا نا تو اس کا مطلب میں امام حسین کے ساتھ ہوا، نہیں۔ اگر حق پر نہیں ہو تو اب جہاں پر بھی ہو وہ باطل ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسری راہ نہیں بچتی۔ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اب یہ جو مثلی امام نے کہا ہے مجھ جیسے، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے مراد فقط اور فقط امام معصوم ہے؟ جیسا کہ مکتب تشیعوں کا عقیدہ ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور کس کی اطاعت کرو؟ اولی الامر کی، منکم جو تم میں سے ہیں۔ اب یہ جو اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت، اولی الامر کی اطاعت ہے، یہ جو رسول ہے یہ ہم بناتے ہیں یا خدا بناتا ہے؟ واضح جواب ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی کو نبی یا رسول بنائیں۔ کون بنائے گا؟ خدا، انتخاب خدا کا ہے۔ اسی طریقے سے جب قرآن آگے کہہ رہا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یعنی اولی الامر کی بھی جو اطاعت کرنی ہے وہ کون بنائے گا؟ کس کے ذمہ ہے یہ انتخاب کرنا کہ اولی الامر کون ہے میرے زمانے کا؟ ہم انتخاب کریں گے یا خدا انتخاب کرے گا؟ ہم انتخاب کریں گے تو اپنے جیسا انتخاب کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس کے پاسٹ کو نہیں جانتے، ہم اس کے فیوچر کو نہیں جانتے، ہم اس کے باطن کو نہیں جانتے، ہم صرف ظاہر پہ دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر خدا کسی کا انتخاب کرتا ہے
تو اس کے ماضی کو بھی جانتا ہے، اس کے مستقبل کو بھی جانتا ہے، اس کے ظاہر کو بھی جانتا ہے، اس کے باطن کو بھی جانتا ہے۔ اب جب خدا کا انتخاب ہوگا تو وہ ایسا انتخاب ہوگا کہ جس کا ظاہر بھی پاک اور پاکیزہ ہوگا، جس کا ماضی بھی پاک اور پاکیزہ ہوگا، جس کا مستقبل بھی پاک اور پاکیزہ ہوگا، جس کا باطن بھی پاک اور پاکیزہ ہوگا۔ ایسے کا انتخاب خداوند متعال کرتا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے اولو الامر کو پہچانیں۔ اب یہ خط جب امام حسین علیہ السلام کو ملا تو امام نے کہا مجھ جیسا جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ امام نے انکار کر دیا۔ دلیل کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اس بات کا جواب دینا چلوں، کیا یہ جو مثلی امام نے کہا ہے فقط اور فقط امام معصوم اس سے مراد ہے؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے یہ کربلا ہمارے لیے رول ماڈل ہے یا نہیں ہے، کربلا کو ڈیٹیل میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام نے جو قیام کیا اس کی 3 وجوہات ہم تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی وجہ جو آپ کے سامنے بیان کی، یزید کا خط، بیعت کا طلب کرنا، ایک وجہ کیا ہے؟ بیعت۔ دوسری وجہ جس کی جو سبب بنا کہ امام قیام کریں وہ کیا تھا؟ کوفے سے امام حسین کو دعوت آنا، خط آئے، اور شہید مطہری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ تقریباً 12,000 خطوط امام حسین کو موصول ہوئے۔ کتنے ہزار؟ 12,000۔ یہ خود ایک لمحہ فکریہ ہے۔ کربلا میں کتنے پہنچے؟ 72۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت دے کر بلانا اور ہوتا ہے اور امام کی نصرت کرنے کے لیے میدان میں اترنا اور ہوتا ہے۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں نا امام ظہور کیوں نہیں کرتے، اتنے تو امام کے چاہنے والے ہیں، اتنے تو اجل کہنے والے ہیں، کیوں نہیں کرتے امام ظہور؟ کل آپ کے سامنے میں نے بابصیرت شخص کی 3 نشانیاں بتائی تھیں۔ جو سنتا ہے اس پہ فوراً ریئیکٹ نہیں کرتا، جو دیکھتا ہے اس کی پہلے تحلیل کرتا ہے پھر یقین کرتا ہے، اور تاریخ سے عبرت لیتا ہے۔ بابصیرت شخص کی 3 نشانیاں مولا کائنات نے بیان کی تھی۔ جو گزر گئے اس سے عبرت لیتا ہے۔ کربلا کو ہر سال بیان کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ امت کو یاد آوری ہوتی رہے، یہ یاد دلایا جاتا رہے کہ دیکھو ایک امام معصوم کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا، خود دعوت دے کر بلایا، اور پھر 12,000 خط امام کو موصول ہوئے۔ تو دوسری وجہ، ایک وجہ بیعت کا طلب کرنا، اور دوسری وجہ کوفے سے امام کے نے خطوط آنا۔ ایک اور وجہ علماء بیان کرتے ہیں، وہ خود امام حسین کی زبانی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ جب امام مدینے کو ترک کر کے مکے کی طرف جا رہے ہیں تو امام کے بھائی اور مولا کائنات علیہ السلام سے صلوات پڑھے، محمد و آل محمد کے بیٹے محمد حنفیہ، امام کو کہتے ہیں کہ آپ مکے نہ جائیں، آپ کسی ایسے مقام پر نکل جائیں، جیسے مثلا یمن چلے جائیں۔ یمن میں آپ کے جد کے اور آپ کے بابا کے بہت چاہنے والے ہیں، اگر یمن میں بھی آپ امان نہ پائیں تو آپ کسی اور شہر منتقل ہو جائیں۔ امام نے بہرحال انہیں جواب دیا، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فقط اور فقط آپ یہ جانتے ہیں کہ میں اس راستے میں قتل کر دیا جاؤں گا؟ یہ بات مجھے نہیں معلوم، کیا یہ امر مجھ سے پوشیدہ ہے؟ نہیں، میں جانتا ہوں، لیکن کچھ اہداف ہیں۔ پھر امام ان کو ریٹن میں اپنی وصیت کر کے دیتے ہیں۔ خدا کی حمد اور رسول کی نعت کے بعد امام فرماتے ہیں انما خرجت، کہ میں فقط اور فقط نکل رہا ہوں، کس لیے؟ لطلب الاصلاح فی امت جدی، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے۔ واريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، اور میں نے ارادہ یہ کیا ہے کہ میں عمل بالمعروف کروں اور نہی عن منکر کروں۔ کیوں؟ واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب، کہ یہ سیرت ہے میرے نانا کی اور میرے بابا علی ابن ابی طالب کی۔ 3 وجوہات ہمارے سامنے آ گئیں کربلا کی۔ پہلی وجہ یزید کا بیعت طلب کرنا، دوسری وجہ کہ یہ خطوط امام کو دعوت آنا، اور تیسری وجہ کہ امام امت کی اصلاح کے لیے نکل رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تینوں میں سے مین وجہ کون سی کہ جس کے لیے امام نکل رہے ہیں؟ اب ایک ایک کر کے ان وجوہات کو دیکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی وجہ
کیا ہے؟ بیعت کا مطالبہ۔ اس کے لیے تاریخی پس منظر کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ کیا جو امام نے صفات بتائیں، کیا اس سے پہلے ایسے افراد معاشرے میں نافذ نہیں ہوئے کہ جو لوگوں کا ناحق قتل بہاتے تھے؟ کیا معاشرے پہ ایسے افراد نہیں تھے کہ جنہوں نے اصحاب رسول کو قتل کیا ہو؟ کتب بھری پڑی ہیں، نام آپ سب کتابوں میں مطالعہ کر سکتے ہیں کہ کس نے اپنی حکومت کے دور میں رسول خدا کے اصحابوں کو شہید کیا، ہمارے سامنے موجود ہے۔ اگر یزید امام سے بیعت کا مطالبہ نہیں کرتا، نہیں کہتا کہ آپ میری بیعت کریں، تو امام قیام کرتے یا نہ کرتے؟ امام قیام کرتے یا نہ کرتے؟ اگر امام قیام نہ کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فقط اور فقط وجہ کیا ہے؟ بیعت ہے۔ لیکن تاریخی شواہد سے ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ اگر یزید بیعت طلب نہ بھی کرتا تب بھی امام نے قیام کرنا تھا۔ کیوں قیام کرنا تھا؟ دیکھیں، خدا بند متعال نے حضرت آدم کو خلق کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا خلیفہ مقرر کر رہا ہوں۔ آپ کے سامنے پورا واقعہ ہے، صرف تیزی سے گزروں گا۔ سب سے کہا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ پوچھا گیا کیوں سجدہ نہیں کر رہا؟ کیا کہتا ہے کہ خلقتنی من نار، کہ تو نے مجھے کس سے بنایا ہے؟ آگ سے بنایا ہے۔ اور آدم کو کس سے بنایا ہے؟ مٹی سے بنایا ہے، اور آگ مٹی سے افضل اور بہتر ہوتی ہے، بس میں سجدہ نہیں کر رہا۔ خدا نے اس سے کہا کہ تو نے تکبر کیا ہے اور تو کافروں میں سے ہو گیا۔ اب اس کی ڈیٹیل بیان کرنے کا بہرحال وقت نہیں ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ 4000 سال روایتوں میں آیا ہے کہ یزید عبادت کرتا رہا ہو اور صرف ایک سجدہ نہ کرنے پر کافروں میں سے ہو گیا۔ یہ کیسی عدالت ہے خدا کی؟ سوال ہے، انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ بہرحال نکال دیا گیا۔ شیطان نے وعدہ کیا ہے، خدا اب میں تیرے مخلص بندوں کو بہکاؤں گا۔ یہاں سے دو راہیں شروع ہو گئیں، حزب اللہ و حزب الشیطان۔ دونوں راہیں ہمارے سامنے آ گئیں، ایک شیطان کا گروہ اور ایک اللہ کا گروہ۔ اللہ نے کہا میرے خاص بندے کبھی نہیں بہکیں گے، شیطان نے کہا میں بہکاؤں گا۔ وقت گزرتا رہا، ایک کے بعد ایک نبی آتے گئے اور شیطان مختلف دور کے اندر غلبہ پاتا رہا۔ شیطان اپنے چہروں کو تبدیل کر کر کے معاشرے میں نظر آتا رہا۔ آیت الکرسی کا آخری فقرہ کیا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ ولی ہے کس کا؟ صاحبان ایمان کا۔ ولی ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ لوگوں کو ظلم سے نکالتا ہے اور نور کی وادیوں میں لے کر جاتا ہے۔ والذین کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو، جنہوں نے کفر کی ولایت کو ایکسیپٹ کر لیا، وہ ان کو نور سے نکالتے ہیں اور ظلم کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ ہیں ہی صاحب جہنم، ہم فیہا خالدون، اور ان کا ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم رہے گا۔ یہ سنت الہی ہے۔ خدا بند متعال نے اس دنیا کو کچھ قوانین میں خلق کیا ہے، جس میں سے ایک قانون ہے کاز اور ایفیکٹ، علت اور معلول، سبب اور مسبب۔ سبب ہوگا تو خود بخود مسبب آئے گا، علت ہوگا تو خود بخود معلول آئے گا، کاز ہوگا تو اس کا ایفیکٹ ہوگا۔ یہی یہاں پر ہے، اگر خدا کی ولایت کو قبول نہیں کرو گے تو طاغوت کی ولایت میں چلے جاؤ گے، طاغوت کی ولایت میں چلے جاؤ گے تو نور سے نکل جاؤ گے۔ یہ طے شدہ بات ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کوئی شخص خدا کی ولایت میں نہ جائے تو وہ طاغوت سے سیف رہے، نہیں، ممکن نہیں ہے۔ خدا کی ولایت کو چھوڑا، طاغوت۔ طاغوت کس کو بولتے ہیں؟ ہر وہ شے جو خدا کے مقابلے پر آ جائے، جس کا بہترین مصداق شیطان ہے۔ ہر دور میں یہ طاغوت، یہ شیطان اپنے چہرے بدل کے آیا ہے۔ کبھی شداد کی صورت میں آیا ہے، کبھی فرعون کی صورت میں آیا ہے،
اور کبھی امام کے دور میں یزید کی صورت میں آیا. چہرے تبدیل ہوتے رہے, کام ایک ہی ہے. کام کیا ہے؟ لوگوں کو ولایت خدا سے نکالنا. یہ حزب الشیطان بھی مضبوط ہو رہی ہے, حزب اللہ بھی مضبوط ہو رہی ہے. وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ 1,24,000 انبیاء آ گئے. خدا نے کہا اکملت لکم دینکم, ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی, ہم نے تمہارے اوپر نعمتوں کو تمام کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور تمہارے لیے دین اسلام کو کیا کیا؟ پسند فرما دیا. دین کامل ہو گیا. شیطان بھی اوج پر ہے. شیطان نے ایک وعدہ مانگا تھا خدا سے. کیا؟ مہلت مانگی تھی. اے خدا مجھے معین وقت تک کے لیے مہلت دے دے. علماء بیان کرتے ہیں یہ مہلت کب تک کے لیے ہے؟ جب تک معاشرے میں پورا عدل و انصاف, حکومت الہی قائم نہ ہو جائے. جب معاشرے میں حکومت الہی قائم ہو جائے گی تو بھی شیطان کو حق نہیں ہوگا کسی کو بہکانے کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت الہی از ایکول ٹو شیطان کی موت. جیسے ہی معاشرے میں حکومت الہی قائم ہوئی, شیطان کی موت. اب شیطان کسی بھی صورت یہ کام نہیں ہونے دے گا کہ معاشرے پہ الہی حکومت کو نافذ کر دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ نافذ ہو گئی تو شیطان کی موت. رسول خدا کے دور میں یہ شیطان اس طریقے سے پینیٹریٹ نہیں کر سکا, لیکن جیسے ہی رسول کا وصال ہوا, کیا کیا؟ اب یہ ولایت کے منتقل ہونے کا مرحلہ ہے. اگر یہاں پر میں نے حملہ کر دیا تو اسلام میں درار آ سکتی ہے. فوراً اس ولایت پہ حملہ کیا اور مولا کائنات کو حاکم بننے سے روک دیا. جناب سیدہ کا خطبہ فدا کیا. یقیناً آپ سب نے مطالعہ کیا ہوگا. میں جناب سیدہ نے پیشن گوئی کر دی, پہلے سے بتا دیا. پیشن گوئی نہیں کی بلکہ حقیقت بتا دی کیا ہونے والا ہے. جناب سیدہ نے فرمایا طاعتنا نظاما للملہ و امامتنا امانا للفرقہ. دیکھو ہماری اطاعت تم پر اس لیے واجب کی گئی ہے تاکہ تم منظم ہو سکو, اور ہماری امامت تم پر اس لیے واجب کی گئی ہے تاکہ تم فرقوں میں نہ بٹو. مولا کائنات کی ولایت کو چھوڑا. آج امت نہ تو منظم ہے نہ متحد ہے. کیوں؟ اطاعت کو بھی چھوڑا اور امامت کو بھی چھوڑا. کیا ہو گئی؟ متزلزل بھی ہو گئی اور انتشار بھی اس کے اندر آ گیا, جدا جدا ہو گئے. یہ سبب بنا کہ جب طاغوت حاکم ہوا, جناب امیر کی ولایت نافذ نہیں ہو سکی, تو کیا ہوا؟ وہ معاشرے سے رسول خدا نے یخرجہم من الظلمات الی النور کیا تھا, کہ جس معاشرے کو رسول خدا نے عرب معاشرے کو ظلم سے نکال کر نور کی طرف لے کے گئے تھے, جب مولا کائنات کی ولایت کو نہیں مانا تو کیا ہوا؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات. دوبارہ اس معاشرے کو نور سے نکالا اور ظلم کی طرف لے کر چلے گئے. ظلم اتنا بڑھتا گیا کہ اب وہ نہج آ گئی کہ صحابی رسول قتل ہو رہے ہیں, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا, لیکن اگر مدینے میں, وہ مدینہ جو رسول خدا کی حاکمیت کا بہترین شہر رہا ہے, اس مدینے میں اگر کوئی گلوکار, کوئی سنگر, کوئی گانے گانے والا مر جاتا تھا تو اس کے لیے 3 دن سوگ کا اعلان کیا گیا. یہ وقت آ گیا اسلام کے اوپر کہ ہر کوئی اپنی مرضی سے احادیثوں کو بیان کرتا, جائل کرتا. یہ وقت آ گیا کہ آل رسول کو منبر رسول سے سب و شتم ہونے لگے. اور کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ معاشرہ پورا کا پورا کس کی طرف جا رہا ہے؟ طاغوت کی طرف, ظلم کی طرف جائے جا رہا ہے. ایک تھیوری ہے فیثاغورس کی, کہتا ہے کہ اگر کوئی کام انسان کے سامنے مسلسل ہوتا رہے اس کا ادراک ہو دیتا ہے. مثلا کمرے میں اگربتی جل رہی ہو, آپ آ کر بیٹھے, اگربتی کی اسمیل آپ کو تھوڑی دیر آتی ہے, تھوڑی دیر بعد آنا بند ہو جاتی ہے. کیوں بند ہو گئی؟ اگربتی جو جل رہی ہے, آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اسمیل آنا بند ہو. کیوں؟ اگربتی بھی ہے, آپ بھی ہیں, ادراک کھو دیا. کس چیز کی ضرورت ہے؟ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. جب فوکس کریں گے تو دوبارہ اسمیل آنا شروع ہو جائے گی. اب ایک کمرے میں پنکھا شور کر رہا تھا, تھوڑی دیر بعد پنکھے کا شور آنا بند ہو گیا. بند نہیں ہوا, پنکھا بھی وہیں ہے, شور بھی وہیں ہے. آپ نے ادراک کھو دیا. توجہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ دوبارہ آواز آنے لگے گی. گھڑی چلتی ہے, ٹک 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 آواز آتی ہے, لیکن تھوڑی دیر میں آواز آنا بند ہو گئی. آواز بند نہیں ہوئی, میں نے ادراک کھو دیا. توجہ کروں گا تو دوبارہ آواز آنا شروع ہو جائے گی.
اتنی برائیاں معاشرے میں طاغوتی نظام نے ڈال دی کہ برائی لگنے ہی نہیں لگی، نہیں محسوس ہو رہی برائی۔ انڈیا میں 2017 میں یا 18 میں ایک ساتھ 300 لوگوں کو فوڈ پوائزن ہوا۔ صبح 6:30 سے 9 بجے کے درمیان یہ 300 لوگ ہاسپٹل میں، مختلف ہاسپٹلس میں گئے، لیکن اب 300 لوگ گئے تو ایک دم توجہ کا مرکز بنا کہ 300 لوگوں کو ایک ہی دن میں یہ 2 گھنٹے کے ٹائم ڈفرینس سے فوڈ پوائزن کیسے ہو سکتا ہے۔ تو ڈاکٹر نے کچھ تحقیق کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ سارے کے سارے رات میں ایک ہی جگہ پر کسی کی انگیجمنٹ میں کھانا کھا کر آ رہے ہیں، جہاں کا کھانا جو تھا وہ مناسب نہیں تھا، جو سبب بنا ان کو کیا ہو گیا، فوڈ پوائزن ہو گیا۔ جب انسان جسم کو صحیح غذا نہ دے تو اس کا جسم کیا ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ کچھ افراد کو اتنا شدید فوڈ پوائزن ہوا کہ پیرالائز ہو گئے۔ پیرالائز کیا ہوتا ہے، دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، لیکن ریئیکٹ نہیں کر سکتا۔ اور جب یہی خراب غذا انسان روح کو دیتا ہے تو اس کی روح پیرالائز ہو جاتی ہے، اس کے سامنے برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن وہ اب ریئیکٹ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ روح پیرالائز ہو گئی ہے۔ کیسے علاج ہوگا، توجہ کیسے دلائی جائے گی؟ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ جس سے ان کی توجہ بڑھ جائے۔ معاشرہ اس قدر ظلم میں جا چکا تھا کہ جانتے ہیں امام حسین علیہ السلام کہ اب میرا قیام کرنا اس قدر ضروری ہو گیا ہے کہ اگر میں نے اس قیام کو انجام نہیں دیا یہ معاشرہ ایسے ہی ظلم میں جاتا رہے گا جہاں سے واپسی ان کی ناممکن ہو جائے گی۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام بھی کبھی مر سکتا ہے، نہیں، اسلام نہیں مرتا۔ ظاہری طور پر اسلام زندہ رہتا لیکن اس اسلام کے اندر جو قوانین ہیں وہ مردہ ہو جاتے۔ آپ کے سامنے کرسچنز کی مثالیں، آپ کے سامنے یہودیوں کی مثالیں، کیا الہی دین نہیں تھا؟ کہ الہی نمائندے اس پر نہیں آئے؟ سب کچھ آئے۔ پھر آپ کہیں گے نہیں، خدا نے وعدہ کیا ہے ہم اس دین کی خود حفاظت کریں گے، تو امام حسین کے ذریعے ہی تو اس وعدے کو پورا کیا گیا ہے، اس دین کی حفاظت کر کے۔ اب امام جانتے ہیں کہ ان کو اتنا بڑا شوق دینا ہے کہ ان کی توجہ واپس آئے۔ کیسے ممکن ہے؟ کہا قیام کروں گا۔ قیام کر کے کیا ہوگا؟ 2 نتیجے نکلیں گے۔ اگر قیام سکسیسفل ہوتا ہے تو مجھے حکومت ملے گی، اگر سکسیسفل نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ شہادت ملے گی۔ اگر حکومت ملے گی تب بھی معاشرہ نور کی طرف واپس آئے گا، اور اگر شہادت ملے گی تب بھی معاشرہ نور کی طرف واپس آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اس پہ اتنی ہی بڑی سنگینی آتی ہے، اور جس پہ جتنی بڑی سنگینی آتی ہے وہ اتنا ہی معاشرے کو خدا کی طرف لے کر جاتا ہے۔ آیت اللہ، بہرحال علماء تشریف فرمائے، ایک عالم دین ایران کے بڑے معروف استاد عالی بیان کرتے ہیں کہ قرب الہی کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک عبادت، ایک بلا، یعنی امتحانات۔ جو عبادت ہے اس کے اندر تمام کی تمام خصوصیات ہیں کہ انسان کو خدا کے پاس لے جائے، لیکن اس کے اندر ایک چیز ہے جو انسان کو گمراہ کر سکتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ تکبر ہے، یا شیطان کے ساتھ ہوا۔ 4 دن نماز شب اٹھ کے پڑھی، اب دوسروں کو الگ نگاہ سے دیکھ رہا ہے کہ میں نماز شب پڑھنے والا ہوں۔ 1 ہفتہ فجر میں اول صف میں آگے بیٹھ گیا، اب دوسروں کو الگ نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ جو مسجد میں دیر سے آیا، دیر سے آتا، کیا عبادت کی، لیکن یہ عبادت کسی طرف لے گئی؟ تکبر کی طرف۔ اگر خدا سے رابطہ مضبوط نہ ہو تو یہ عبادت جیسے شیطان کے ساتھ ہوا ہمارے سامنے ہے۔ لیکن بلا اور امتحان کے اندر یہ نہیں ہے۔ اس کا امتیاز اور خصوصیت یہ ہے کہ جس کے اوپر مصیبت آتی ہے وہ کبھی تکبر نہیں کرتا بلکہ خدا کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ آپ نے کسی کو دیکھے کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہو اور وہ تکبر کرے نہیں، خدا کا شکر ادا کرے گا، خدا سے مدد مانگے گا۔ تو یہ فرق ہے، دونوں کو ادا کرتے ہیں، لیکن عبادت اگر صحیح طریقے سے انجام نہ دی جائے تو تکبر لا سکتی ہے، لیکن امتحانات کبھی تکبر نہیں لاتے۔
امام صادق علیہ السلام عرض کرتے ہیں، ادھر صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. امام صادق فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف پہ جو مشکلات آئی ہیں کہ کنویں میں ڈالنے سے لے کر بھائیوں کا وہ ظلم جو ان کے اوپر کیا گیا اور پھر عزیز مصر بن جانا، اس نے ان کی پوری قوم کو کیا کیا ہے؟ کمال عطا کیا ہے، خدا کے نزدیک کیا ہے. کیوں؟ اگر مجھ جیسے عام شخص کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو مجھے قرب عطا کرتی ہے خدا کی طرح، لیکن اگر کسی ولی خدا پہ کوئی مشکل آتی ہے فقط اس کو قرب عطا نہیں ہوتا بلکہ اس کے پورے معاشرے کو قرب عطا ہوتا ہے. تاریخ میں اٹھا کے دیکھیے، تاریخ میں سب سے بڑا جو امتحان ہے وہ کس سے لیا گیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام سے، جس کی مثال نہ پہلے ملتی ہے نہ بعد ملتی ہے. چیلنج ہے کہ کسی بھی قوم کے، کسی بھی نبی کی قوم نے اس کے نواسیوں کو قتل نہیں کیا، نہیں ہے، کوئی ثانی نہیں ہے اس واقعے کا کہ حضرت موسیٰ کی قوم ہو اور ان کے اولادوں کو قتل کر دے، نہیں ہو. یا کسی اور نبی کی قوم ہو اور انہی کی اولادوں کو قتل کر دے، نہیں ہو. تاریخ میں ایسی مثال دوسری نہیں ملتی اس کے علاوہ. اور جتنا سخت امتحان تھا خدا نے اتنا ہی بڑا مرتبہ عطا کیا کہ آج ہر سال عزائے حسین بابا ہوتی ہے. اب اگر چاہتے ہو خدا کا قرب حاصل کرنا تو کیا کرو؟ خود کو امام حسین سے متصل کر دو. یہ وجہ ہے کہ ہر سال اس ذکر کا منانا ضروری ہے، کیونکہ جیسے جیسے ہم اس ذکر کو مناتے چلے جائیں گے ہم خدا سے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے، لیکن تمام شرائط کے ساتھ. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ میں بیعت کے موضوع کو اور کھولتا کہ کیوں امام حسین نے بیعت نہیں کی. بیعت خطوط کوفے کے، اور پھر تیسرا عمل بالمعروف و نہی عن المنکر، جو کربلا کے 3 اسپیکٹس آپ کہہ سکتے ہیں، ڈائمنشنز آپ کہہ سکتے ہیں. ان تینوں کا ہونا ضروری. کون سی ایسی چیز تھی کہ جو کربلا کا اصل ہدف بنے؟ بہرحال کربلا کا وہ مہینہ کے اہل اخلاق جس کا انتظار کرتے ہیں اور کہتے ہیں آیت اللہ بہجت کہ محرم سے 40 دن پہلے کوشش کرو اپنی تمام خطاؤں کو چھوڑ دو. کیوں؟ کیونکہ جس کا دل خطا کر سکتا ہو وہ کبھی حسین پر رو نہیں سکتا. محرم کا چاند نمودار ہوا. فضیل امام صادق کے صحابی ہیں، خاص صحابی ہیں، ہر روز امام سے ملاقات کرنے جاتے ہیں. کتنے خوش نصیب ہیں وہ افراد کہ جو ہر روز اپنے امام کی زیارت کرتے ہیں. خداوند نے متعال اس ذکر کا واسطہ کہ امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرماؤ. کتنے خوش نصیب ہیں، ہر روز امام کی زیارت کے لیے آتے ہیں. لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ فضیل نہیں آئے. اگلے دن جب فضیل امام کی خدمت میں آتے ہیں تو امام پوچھتے ہیں فضیل کل تم ہم سے ملنے نہیں آئے؟ کہا مولا کل ہم چند دوست ایک گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمیں پتہ چلا محرم کا چاند ہو گیا. ہم میں سے کوئی خطیب، کوئی شاعر، کوئی شعلہ بیانی کرنے والا تو نہیں تھا، لیکن ہر کسی کو امام حسین کی کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور یاد تھی. کسی نے کوئی شعر پڑھ دیا، کسی نے کوئی مصیبت بیان کر دی. اور پھر صاحب خانہ جو ہے وہ کچھ کھانے کو لے آیا. ہم نے تناول فرما کے جب ہم باہر نکلے تو میں نے دیکھا کہ رات بہت ہو چکی ہے، ایسا نہ ہو کہ میں آپ کے پاس آؤں تو آپ کے گھر والے اذیت ہوں. امام نے کہا فضیل جب تم ان کے گھر سے باہر نکلے تم نے کسی کو دیکھا نہیں؟ کہا مولا نہیں، اندھیرا بہت زیادہ تھا، میں کسی کو دیکھ نہیں سکا، لیکن ہاں ایک شخص تھا جو وہاں جوتیوں کے پاس بیٹھا تھا، جس نے اپنی ابا کو اپنے سر پر لیا ہوا تھا، میں اس کو پہچان نہیں پایا. مولا نے کہا فضیل کیا تم نے ہمیں نہیں پہچانا؟
وہ ہم تھے. کہا مولا اگر آپ آئے تھے تو اندر تشریف کیوں نہیں لائے؟ آپ کو ہم صدر محفل بناتے, آپ ذکر مولا کرتے اور ہم گریا کرتے. کہا فضیل میں نے چاہا تھا میں اندر آؤں, لیکن میں کیا کروں, میں نے یہ دیکھا کہ رسول خدا آ رہے ہیں اور وہیں بیٹھ رہے ہیں, مولا کائنات آ رہے ہیں وہیں بیٹھ رہے ہیں, ارے سیدہ آ رہی ہیں وہیں بیٹھ رہی ہیں, تو میری ہمت نہیں ہوئی کہ محفل کے اندر آؤں. عزیزو, یہ اس مہینے کا چاند ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد, جیسا میں نے بیان کیا, کہ لوگوں کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی چاند ہوا نہیں ہوا. امام کے چہرے کا رنج بتا دیا کرتا تھا کہ ایام عزا شروع ہو چکے ہیں. امام کے تمام مصائب اپنی جگہ, لیکن یہ ایک مصائب کئی دیر تک رونے کے لیے کافی ہیں کہ امام حسین کو وہ مدینہ چھوڑنا پڑا کہ جہاں پر ان کے نانا موجود ہیں, ان کی والدہ موجود ہے, ان کے بھائی موجود ہیں. آسان نہیں ہے امام حسین کے لیے. روایت میں ملتا ہے, دونوں روایتی کتب میں ملتا ہے, چاہے اہل تسنن کے اہل تشیع کی ہوں. عید کا وقت تھا, عید کے بعد جیسے آج ہمارے ہاں فیسٹیولز اور میلے وغیرہ لگا کرتے ہیں, لوگ بچے جھولے جھولنے جاتے ہیں. مدینے سے کچھ دور ایک میدان تھا کہ جب رسول خدا عید کی نماز پڑھاتے تھے, اس میدان میں لوگ اپنی سواریاں لاتے تھے, بچے سواریوں میں بیٹھتے تھے, سواریاں کرتے تھے. ایک دن مولا حسین نے اپنے نانا سے کہا, نانا تمام بچوں کے پاس سواری ہے, ہمارے پاس کوئی سواری نہیں ہے. تاریخ لکھتی ہے رسول خدا نے امام حسین کو اپنے کندھے پر سوار کیا اور خود مانند شدر ہو گئے. کہا نانا تمام لوگوں کی سواریوں میں لگام موجود ہے, میرے ہاتھ میں کوئی لگام نہیں ہے. تاریخ کہتی ہے رسول خدا کی زلفیں بلند تھیں, رسول خدا نے اپنے بالوں کو حسین کے ہاتھ میں دیا. تمام مدینے کے افراد اس منظر کو دیکھ رہے ہیں, اور آج یہ وقت آ گیا ہے کہ وہ افراد کہ جنہوں نے رسول خدا کو دیکھا ہے, لوگ ان کے ہاتھ چومتے ہیں, انہیں اپنے سراخوں پر بٹھاتے ہیں, لیکن وہ حسین کہ جس کو رسول نے اپنے اوپر سوار کیا ہو, اسے مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے. امام کو خط ملا ولید کا, امام ملنے کے لیے گئے, بنی ہاشم کو ساتھ لے کر گئے. کہا دیکھو میں اندر جا رہا ہوں, جیسے ہی میری آواز بلند ہو اندر آ جانا. امام اندر جاتے ہیں, ولید خط سامنے رکھتا ہے, امام خط کو دیکھتے ہیں. کل آپ کے سامنے پورا میں نے بیان کیا. امام کہتے ہیں ٹھیک ہے خط دیکھ لیا ہے میں نے. امام نے کہا مثلی لا یبایع مثلا. پھر کہا تم بھی صبر کرو, ہم بھی صبر کرتے ہیں, تم بھی انتظار کرو, ہم بھی انتظار کرتے ہیں. پھر دیکھتے ہیں کہ کون ولایت اور بیعت اور حکومت پہ ہم سے زیادہ حق رکھتا ہے. یہ کہہ کر امام پلٹنے لگے تو عمرو عاص موجود تھا. ولید کو کہتا ہے کہ حسین کو کیوں جانے دے رہے ہو؟ اگر حسین یہاں سے چلے گئے تو دوبارہ نہیں ملیں گے. امام کو جلال آیا, آواز امام کی بلند ہوئی اور اس کی طرف دیکھ کر کہا کیا تو مجھے قتل کرے گا, یہ ولید مجھے قتل کرے گا؟ بس آواز کا سننا تھا. تمام کے تمام بنی ہاشم نے دروازہ کھولا اور اندر آ گئے. مقاتل میں موجود نہیں ہیں, لیکن علماء یہ لکھتے ہیں سب سے آگے جو تھے نا امام کی نصرت کے لیے, وہ حضرت عباس تھے. اور ایک وقت وہ آیا ہے کہ جب میدان میں امام حسین تنہا موجود ہیں اور حل من ناصر کی صدا دے رہے ہیں, لیکن اب کوئی نصرت کرنے والا نہیں ہے. سواریوں کو تیار کیا گیا, تمام سواریاں تیار کی گئیں. امام نے حکم دیا ہر کوئی آئے اور اپنی محرم کو سوار کرے. حضرت علی اکبر آگے بڑھتے ہیں, اپنی محرم کو سوار کرتے ہیں. حضرت قاسم آگے بڑھتے ہیں, ایک ایک کر کے تمام بیویوں کو سوار کیا گیا. ایک دفعہ صدا دینے والے نے صدا دی, اے اہل مدینہ جتنا پیچھے ہٹ سکتے ہو پیچھے ہٹ جاؤ. میں نے دیکھا, راوی بیان کرتے ہیں, میں نے دیکھا ایک بلند قد بی بی آگے بڑھی ہے کہ جس کو ایک طرف سے حسین سنبھالے ہوئے ہیں, ایک طرف سے علی اکبر سنبھالے ہوئے ہیں, اور محمد و قاسم ہمراہ موجود ہیں. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا بعید نہیں ہے کہ یہ زینب ہو. عباس نے اپنے زانو کو دیا, زینب محمل میں سوار ہوئی ہیں. عجب سواری ہے. ایک سواری یہ ہے کہ جو زینب کی جاتے ہوئے ہے, اللہ نے اللہ ایک وقت وہ بھی آئے گا
کہ جب زینب نے واپس آنا ہے، ارے نہ عباس موجود ہے، نہ قاسم موجود ہے، نہ علی اکبر موجود ہے. علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین.